السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کا بھائی آپ کو ایک واقعہ سنائے گا۔ ایک 9 سال کا یتیم بچہ جس کا باپ وفات پا چکا، اور یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں اس کو ایک تو آپ لوگوں نے پورا سننا ہے۔ سننے کے بعد اگر آپ کو میرا جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں اگر اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا، فالو کیجئے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ سے کنیکٹ ہیں، وہ اس ویڈیو کو لازمی سنیں۔ تو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں ایک 9 سال کا بچہ، کیونکہ یہ واقعہ تھوڑا سا ایموشنلی بھی ہے، آپ لوگ میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو ایموشنلی ہو گیا تھا جب میں نے یہ واقعہ سنا تھا، لیکن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی ایموشنل ہوں گے۔ یہ واقعہ سیریسلی ایموشنلی واقعہ ہے۔ ایک 9 سال کا بچہ مسجد میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کونے میں بیٹھا، ننھے ہاتھ اٹھائے اللہ سے کچھ گفتگو کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے، اور اس کے پیارے پیارے چہرے کے جو پیاری پیاری گال ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ آنسو بھیگی ہوئی ہیں گالیں ان کی، ایسے آنسو ایسے بہہ رہے ہیں جیسے اس نے منہ دھویا ہو۔ رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے بچہ، کم عمر ہے، 9 سال کا، مسجد میں آ کے کیا مانگ سکتا ہے؟ لوگ مسجد کے جو لوگ ہیں وہ بچے کی طرف متوجہ ہیں، بچے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ننھا سا بچہ پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگ رہا تھا، بے خوف ہو کے اللہ سے رو رو کے کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کی بہن اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب وہ بچہ اٹھا ہے مسجد سے تو اچانک ایک اجنبی شخص نے اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا، بچے کو کہنے لگا کہ تم کیا مانگ رہے تھے اللہ سے، ایسی کیا باتیں تھیں جو تم اللہ سے کر رہے تھے؟ تو اس ننھے بچے نے اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، اور پھر اجنبی شخص سے متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ ایک بغیر باپ کے یتیم بچہ کم عمر اللہ سے کیا دعائیں مانگ سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہے۔ بچہ دوبارہ مخاطب ہوا اس اجنبی شخص سے اور کہنے لگا کہ میں کیا مانگ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اپنے والد جو میرے وفات پا چکے ہیں اس کے لیے جنت مانگ رہا تھا میں، اور ایک میری عاجز ماں ہے، گھر میں رہتی ہے، ہمیشہ روتی رہتی ہے، اس کے لیے صبر کی دعا مانگ رہا تھا میں، اور ایک میری چھوٹی سی ننھی سی بہن ہے، بہت پیاری بہن ہے میری، پھول جیسی، وہ ہمیشہ میری ماں سے کہتی رہتی ہے کہ مجھے نئے کپڑے دلا دیں، اور میرے ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کپڑے دلائے، وہ ہمیشہ ضد کرتی رہتی ہے۔ میں اس کے لیے رقم کی دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے رقم دے کہ میں خود اس بچی اپنی بہن کے لیے کچھ خریدوں جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو وہ شخص کافی ایموشنلی ہوا، اس شخص نے کہا کہ میری رگوں میں جیسے سوئیاں کوئی چبو رہا، اس فیلنگس میں آ گیا تھا۔ اس طرح سے میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یار ننھا سا بچہ، اور اس کی دیکھیں اس کی اللہ سے کس طرح وہ گفتگو کر رہا تھا بے خوف ہو کے۔ اس شخص نے کہا کیا تم اسکول جاتے ہو؟ اچانک سے یہ سوال کر دیا۔ اس بچے نے کہا جی ہاں میں جاتا ہوں اسکول۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کون سی کلاس میں ہو؟ اس اجنبی شخص نے کہا۔ تو بچے نے بے خوف ہو کے کہا کہ میں کلاس میں نہیں جاتا اسکول، نہ میں پڑھتا ہوں، میری ماں صبح سویرے کچھ چنے کھانے کے مجھے بنا کے دیتی ہیں، اور وہ چنے میں اسکول کے باہر مین گیٹ پہ بچوں کو فروخت کرتا ہوں، اور اسی اسکول کے کئی کلاسوں کے بچے خوشی خوشی آتے ہیں چنے لینے کے لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں تو کیا تم اسکول جاؤ گے؟ تو بچے نے کہا نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اس اجنبی شخص نے کہا کیا وجہ ہے تم، اگر آپ کے گھر کے حالات یا اخراجات کوئی اٹھا رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ اٹھائے، تو کیا تم پھر بھی اسکول نہیں جاؤ گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس بچے نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، اس بچے نے کہا کہ نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا، کیونکہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نواب لوگ غریب اور عاجز لوگوں کی عزت ہی نہیں کرتے، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کیونکہ میں کہیں عرصے سے مسجد میں جا رہا ہوں، اس مسجد میں
کافی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ میرے بابا کو جانتے تھے لیکن مجھے نہیں جانتے کیونکہ میں غریب ہوں. میرے کپڑے کہیں پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں میں، اور الحمدللہ کپڑے میرے صاف ستھرا ہیں، لیکن آج تک یہ جو مسجد میں پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. تو اس بچے نے کہا نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ عاجز غریب لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں کچھ. تو اس اجنبی شخص نے کہا کیا آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ یہ سوال اجنبی شخص نے نہ چاہتے ہوئے بھی کیا. تو اس بچے نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ غریب شخص کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. جب بندہ غریب ہوتا ہے نا تو جو رشتہ دار ہے وہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں. لیکن ایسا میری ماں کہتی ہے، میری ماں ہمیشہ سچ بولتی ہے، لیکن کئی بار مجھے لگتا ہے کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے. اور وہ کئی بار کیا واقعات ہیں ایسے کہ اس کی ماں ان سے فراڈ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں دسترخوان پہ، ٹھیک ہے، میری ماں مجھے کہتی ہے کھانا کھا لو، میں کھاتا ہوں کھانا. میری بہن کو کہتی ہے کھانا کھا لو، میری بہن بھی کھانا کھاتی ہے. لیکن جب ہم اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماما تم بھی کھانا کھا لو، ماں جی تم بھی کھانا کھا لو، تو ماں کہتی ہے کہ میں نے کھا لیا ہے. یہاں سے مجھے لگتا ہے وہ بچے نے کہا کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے مجھ سے، وہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن ہمیں کھانا کھلاتی ہے. میری اگر یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا آپ لوگوں سے اگر اچھا لگا ہو تو پلیز، میں تو انتہائی ایموشنلی ہوا تھا جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ سنا، اور اب بھی میں کافی ایموشنل ہو چکا ہوں. پتہ نہیں آپ لوگ اس واقعے سے متاثر ہوئے یا نہیں، لیکن اس واقعے کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی غریب بچے آپ کے پاس آئیں تو سپورٹ کریں، ان کو یہ مدد کریں، اور اسپیشلی یتیم بچے ان کا خیال رکھا کریں. ڈھونڈ کے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے نا تو دنیا میں ڈھونڈ کے یتیم بچوں کی مدد کریں، کیونکہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا، انہوں نے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو خراب کیا ہوا ہے. اب میں کیا الفاظ استعمال کروں ایسے لوگوں کے لیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو.